بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس کے بعد WHO کی نئی وارننگ، اسپین پولیس نے کی ایک تازہ ترین اہم کارروائی، کن کے خلاف، اس پہ بات کریں گے۔ برطانیہ کو کتنے ورکرز کی ضرورت ہے اور مختلف ریاستوں نے سینٹرل حکومت سے کتنے ورکرز کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ یورپ کی طرف سے جو ہے وہ برطانیہ کو وارننگ جاری کی گئی ہے، اور کیوں جاری کی گئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ تازہ ترین صورتحال کافی بہتر ہے، خاص طور پہ اگر اسپین کی بات کریں تو ریسنٹلی پرائم منسٹر ہیں جو اسپین کے، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ آنے والے 100 دن کے اندر اندر ہم 70% ویکسین جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ انہوں نے 14 اگست کا ٹائم دیا ہے کہ 14 اگست تک ہم 70% اپنی آبادی کو ویکسین لگا لیں گے، جو کہ یورپی یونین کی ایک ڈیمانڈ ہے، ایک لمٹ ہے کہ 70% تک لازمی طور پہ ویکسین لگا لی جائے۔ اس کے بعد حالات معمول پہ آنا بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے ابھی بھی عندیہ دیا ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور جو مریض ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہم یورپ میں ان ممالک میں شامل ہیں جو کہ تیز ترین ویکسینیٹ کر رہے ہیں اپنے شہریوں کو، تو آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا اس کو مزید تیز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کی بات کرتے ہیں۔ جرمنی نے ایک اہم اعلان کیا ہے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ ہم ایک ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ گرین سرٹیفکیٹ کے نام سے وہ ایپ ہوگی۔ وہاں پہ پوری یورپی یونین کے شہریوں کا جنہوں نے ویکسین لگوا لینی ہے اس ایپ میں اس کا اندراج ہو جائے گا، اور وہ کہیں بھی جائیں گے تو وہ ایپ کے ذریعے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں ایئرپورٹس پہ، مختلف ایریاز پہ، کہ انہوں نے ویکسین لگوا لی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اس ایپ کا اجرا جو ہے وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا تاکہ لوگ فریلی جو ہے وہ یورپی یونین کے اندر سیاحت کے لیے جا آ سکیں۔ اس کے بعد جو کنڈیشن سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے سینٹرل ایشیا کی، جس میں ہمارے ممالک شامل ہیں۔ وہاں پہ حالات کافی زیادہ خراب ہیں۔ انڈیا کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ میڈیکلی بہت زیادہ کلیپس کر چکا ہے اس کا میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آکسیجن کی شدید کمی ہے، اور وہاں کے کچھ اداروں نے جو پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی حکومت سے کہ چائنا سے اور پاکستان سے آکسیجن جو ہے منگوائی جائے تاکہ ضرورت پوری کی جا سکے۔ تو انڈین حکومت کی طرف سے چائنا کے لیے حامی بھری گئی ہے، لیکن پاکستان کے لیے آکسیجن درآمد کرنے کا اشارہ نہیں دیا گیا۔ اس پہ اب مودی سرکار پہ کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں WHO کی۔ WHO نے بھی ایک نئی وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا کا وائرس ہے وہ دوسرے وائرس کی نسبت زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں محتاط رہنا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے ویکسینیٹ لوگوں کو کیا گیا ہے ان کو بھی دوبارہ سے یہ وائرس ہو جائے، کیونکہ اشارے یہ ملے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے وہ ان ویکسینیشن پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ویکسینیٹ جن کو لگائی ہوتی ہے ان کو بھی یہ وائرس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس وائرس کے بارے میں مزید شک و شبہات بڑھ چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس اب تک کے تمام وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ اس کے بعد آخر میں تھوڑا سی بات کروں گا اہم نیوز کے بارے میں، کہ جو پاکستان کے سفارت خانہ ہے میڈرڈ میں اور جو قونصلیٹ خانے ہیں مختلف شہروں میں، وہ 12 مئی سے 14 مئی تک چھٹی پہ جا رہے ہیں عید الفطر کی چھٹیوں کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے جو بھی شہری وہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ ان ڈیٹس کا خیال رکھیں، وہاں پہ نہ جائیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی پولیس کی ایک بڑی کارروائی کی۔ پولیس نے ایک بڑی کارروائی کی ہے جو کہ تقریباً 1800 لائسنس ڈرائیونگ کے جو ہے وہ جعلی پکڑے گئے تھے، اور انہوں نے ان گروپ کے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا ہے جو کہ اس میں ملوث تھے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جنہوں نے بنوایا تھا، جنہوں نے درمیان میں مڈل مین کا کردار ادا کیا ان کو، اور جو بنا رہے تھے، ان تینوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جنہوں نے بنوایا تھا پیسے دے کے ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں، خواہ وہ لائسنس بنانے میں ہو،
خواہ وہ کسی بھی اور اللیگل ایکٹیویٹی میں ہو، داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایٹ دی اینڈ اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو آپ اپنا قیمتی سرمایہ گنواتے ہیں، دوسری طرف آپ اپنی پریشانی میں خود ملوث ہوتے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے آپ کا نام جو ہے وہ کمپیوٹرز میں آ جاتا ہے، سسٹم میں آ جاتا ہے، جس کے بعد آپ کے لیے فیوچر میں کافی بڑی بڑی پرابلمز کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی ایکٹیویٹیز سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور ہمیشہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کافی بڑا جو ہے آپریشن کیا مختلف ایریاز میں، اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو پکڑا ہے، جو کہ تقریباً 80 کے قریب اب لوگ ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں سے 20 لوگ ایسے ہیں جو کہ خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسپین مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ ڈی جی ٹی کے لوگ بھی کچھ ملوث پائے گئے ہیں، جو ان تمام کارروائی میں ملوث تھے، جو کہ لوگوں کو اسی طرح لائسنس بنا کے دیتے تھے جس طرح بالکل اصلی لائسنس ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ اصلی نہیں ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لائسنس جاری کیے گئے اور ایٹ دی اینڈ یہ پکڑے جا چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کو کتنے ورکرز کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کو اسکاٹ لینڈ نے کہا ہے، ویلز نے کہا ہے کہ ہمیں زراعت کے لیے بے شمار ورکرز کی ضرورت ہے، جو کہ تقریباً 70,000 کے قریب ورکرز ہیں، لیکن حکومت نے سیزنل ورک پرمٹ کے لیے 30,000 کی لمٹ رکھی ہے۔ تو ان ریاستوں کی طرف سے صرف اسکاٹ لینڈ نے کہا ہے کہ ہمیں 70,000 ورکرز کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں بھی تقریباً 2 ملین سے زیادہ، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللیگل ہیں، لیکن برطانیہ ان لوگوں کو لیگل کر کے کام نہیں لینا چاہتا۔ بہت عرصے سے وہاں پہ امیگریشن اوپن نہیں کی گئی۔ وہاں کا رول ہے کہ جو امیگرینٹ جو ہے وہ 20 سال تک برطانیہ میں رہ لیتا ہے، اس کو جو ہے وہ رائٹ دیے جاتے ہیں لیگل ہونے کے، ادروائز رائٹ نہیں دیے جاتے۔ تو وہ مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز حکومت پہ پریشر بلڈ کر رہی ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لیگل کرے جو وہاں پہ اللیگل لائف گزار رہے ہیں، لیکن برطانیہ ابھی تک ان کو امیسٹی یا امیگریشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن فی الحال وہ لیگل ورکرز دوسرے ممالک سے منگوانا چاہتا ہے، جس میں زراعت سر فہرست ہے، اور اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ فارمنگ میں اور فروٹ فارمنگ میں سب سے اوپر ہے۔ اس وجہ سے اسکاٹ لینڈ کو ہمیشہ ورکر سیزنل خاص طور پہ بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، اور اس نے سینٹرل حکومت کو کافی زیادہ کریٹیسائز کیا ہے کہ جب تک بریکسٹ نہیں ہوا تھا ہر سال یورپ سے ورکرز آتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، اور ان کو شدید تنگی اور پریشانی کا سامنا ہے۔ حکومت جلد سے جلد اس کے بارے میں سوچے اور یورپ سے ورکرز منگوانے کا سلسلہ شروع کرے۔ اب آنے والے وقت میں برطانیہ اس کے بارے میں کیا اقدامات اٹھاتا ہے، یہ آنے والے وقت میں واضح ہوگا۔ اب یورپ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وارننگ جاری کیا، اور کافی بڑی وارننگ جاری کیا برطانیہ کو۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 30 کے قریب لوگوں کو پکڑ لیا گیا صرف ایئرپورٹس پہ، وہ اس وجہ سے کہ ان پہ شک گزرا کہ یہ کام کی غرض سے برطانیہ میں آئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ 31 دسمبر 2020 کے بعد کوئی بھی اب یورپین باشندہ وہاں پہ جا کے بغیر کانٹریکٹ کے کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اب برطانیہ جو ہے وہ یورپی یونین کا ممبر کنٹری نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 30 جو جانے والے تھے، جس میں جرمن تھے، اٹالین تھے، فرینچ تھے، اسپینش تھے، گریک تھے، ان کو پکڑ لیا گیا مختلف ایئرپورٹس پہ، اور ان کو ڈائریکٹ ڈپورٹ سینٹر بھیج دیا گیا ڈپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان پہ شک گزرا تھا برطانوی بارڈر آفیسرز کو کہ وہ یہاں پہ کام کی غرض سے آئے ہیں۔ جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے وہاں پہ ان کو کسی کو 7 دن، کسی کو 10 دن بعد ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ جو مختلف سفیر ہیں انگلینڈ میں، یورپی یونین کے ممالک کے، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہمیں صحیح طور پہ ایکسیس نہیں دی جا رہی ان لوگوں کے جو کہ پکڑے گئے ہیں، جس پر یورپی یونین نے بھی وارننگ جاری کیا کہ ہم بہت کلوزلی یہ تمام کیسز کو دیکھ رہے ہیں۔ برطانیہ میں تمام یورپین جانے والوں کے لیے 90 دن کی فری انٹری ہے۔ اگر وہ کام کے دوران پکڑی جاتے ہیں تو پھر تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے یا پکڑا جائے، لیکن ایئرپورٹ پر ہی ان کو پکڑ کے ڈپورٹ سینٹر ڈالنا یہ ایک تشویش کا باعث ہے۔ اس وجہ سے اب یورپی یونین نے وارننگ جاری کیا ہے کہ ایسی تمام ایکٹیویٹی سے باز رہا جائے، کیونکہ مستقبل میں مزید جو پرابلمز ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان پہلے ہی یہ جزیرے کی وجہ سے کافی زیادہ حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔